کرتا ہے یار کیسے تھوڑی نہ کر رہے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہاں سے لے کر اب آخر تک تلاوت کر لو. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. پوری سورہ کے اندر ہم کو تو دجال کے فتنے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملا. کہیں دجال کا لفظ ہی تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے پر اس کی لڑی توڑ آنے پر اس کی موتیاں ایک کے بعد دیگرے نکلنے لگتی ہیں. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک بغیر رکے ہوئے بغیر تھمے ہوئے بغیر وقفے کے فتنے آتے رہیں گے. جیسے تسبیح کی لڑی توڑے آنے سے اس کے دانے بکھرنے لگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی فتنے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اب فتنہ ختم ہونے والا ہے. کوئی فتنہ چل رہا ہوگا, لوگ کہیں گے بس یہ بہت دن سے چل رہا اب تو ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن فیطور وہ اور لمبا ہو جائے گا. جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی نے آنے والے فتنوں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے. کہ رات کی اندھیری میں کیا ہوتا ہے, سانپ ہے یا رسی ہے اس کا امتیاز نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا. ہاتھ میں سانپ بھی آ سکتا ہے, رسی بھی آ سکتی ہے. انسان رسی کو سانپ کو رسی سمجھ کر پکڑ لے گا اور نقصان اٹھا لے گا. اور تو فتنوں کے زمانے میں ایمان اور کفر کا اور حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, اس کی پہچان اٹھا لی جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے, اچھے اچھوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. صحابہ کے آثار میں ملتا ہے الفتنۃ اذا اقبلت تشبہت, کہ فتنہ جب موجود رہتا ہے تو اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَبَيَّنَتْ, اور جب فتنہ گزر کر چلا جاتا ہے گزر جاتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے, ارے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. جس کو ہم صحیح سمجھے ہوئے تھے وہ غلط تھا, اور جس کو غلط سمجھ کے چھوڑ دیے تو وہ صحیح تھا. اذا اقبلت تشبہت, جب تک فتنہ موجود رہتا ہے تو مشکل ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پہچان. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, اور جب گزر جاتا ہے تو تبینت, آنکھیں کھل جاتی ہیں. ارے ہم جس کو حق سمجھ رہے تھے وہ تو ناحق تھا, باطل تھا. جس کو ایمان سمجھ رہے تھے وہ تو کفر تھا. جس کو باطل سمجھ کے چھوڑ دیا تھا ہم نے وہ تو عین ایمان تھا. یہ فتنے کی خاصیت ہوتی ہے. اور ان فتنوں کا رخ ایمان والوں کے ایمان کی طرف ہوتا ہے. ہر فتنہ ایمان کو اچکنے کے در پہ ہوگا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اپنے ایمان اور اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لو, ایمان اور اعمال سے مناسبت پیدا کر لو, ہاں, اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہو. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس میں کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں یہ ہوگا کہ صبح انسان اٹھے گا ایمان کی حالت میں, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, اور شام میں ایمان کی حالت میں سوئے گا اور صبح کافر ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح مومن شام کافر. شام کا مومن صبح کو کافر بن جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طریقے سے فتنوں کا پھیلاؤ ہو جائے گا عموم. پھر ان سارے فتنوں کے بعد ایک بڑا فتنہ آئے گا, وہ فتنہ اعظم ہوگا, وہ فتنہ دجال ہوگا. اللہ کے نبی نے خبر دی ہے
ہاں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ حدیثوں میں صریح طور سے مضمون ہے کہ آدم سے لے کر تا آخر دم تک ایسا فتنہ نہیں آیا ہوگا، آدم سے لے کر آخر دم یعنی قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب نے فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو فتنہ دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن ایک نشانی یہ بتلاتا ہوں جو پچھلے نبیوں نے نہیں بتلائی، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے درمیان میں کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جو اس کے کافر ہونے کی علامت ہوگی، جس کو ہر مومن بندہ پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، جس کو الف کا بھالا نہیں آتا وہ بھی پڑھ لے گا اس کاف فا را کو، اور سمجھ جائے گا یہ کافر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عالمگیر فتنہ ہوگا، یہ فتنہ کوئی علاقائی نہیں ہوگا بلکہ عالمگیر ہوگا، دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا، وہ دنیا کے ہر کونے میں، اور جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا، وہ دجال اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، تو برسوں میں نہیں پہنچے گا بلکہ منٹوں میں پہنچے گا ہمارے پاس میں، یہاں پر بھی ظاہر ہوگا، وہ اس کے مرکز سے جب ظاہر ہوگا، ہاں تو 40 دنوں میں پوری دنیا میں پہنچ جائے گا، وہ ہر ایک کے پاس پہنچے گا، ہر گھر میں پہنچے گا، ہر گھر میں، گھر کے چولہے تک پہنچے گا، یہ گھر کے باہر بات نہیں ہوگا، ایمان کے لالے پڑیں گے اس وقت۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو اس کے فتنے کا شکار ہوں گی عورتیں ہوں گی، مطلب یہ کہ گھر کے چولہے تک پہنچ جائے گا، عورتوں تک فتنہ پہنچ گیا، مطلب گھر کے چولہے تک پہنچ گیا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ انسان جب مرد اپنے گھر سے نکلے گا تو اپنی عورتوں کو زنجیر کے اندر باندھ کر نکلے گا کہ کہیں یہ چھوٹ کر چلی نہ جائے پھر یہ دجال کے پاس۔ ہاں حدیثوں میں کہ عورتوں کو سکلی میں باندھ کے جائے گا انسان کہ میرے جانے کے، جو مومن ہوگا ہاں اسے بھی یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرے باہر جانے کے بعد میں یہ عورتیں جا کر دجال سے نہ مل جائے، اس سے ملاقات نہ کر لیں۔ حدیث پاک میں اس سے بچنے کی تلقین ہے، اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو ایسی ایسی طاقتیں، ایسے کرشمے دیے ہوں گے کہ ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے سامنے۔ وہ کرتب بتائے گا، کرشمے بتائے گا، عقل کے خلاف چیزیں بتلائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان یہ کہے گا میرا ایمان بہت پکا ہے، میں دیکھتا ہوں میرا ایمان کیسے خریدتا ہے، اور بڑے دعوے کے ساتھ جائے گا، لیکن جب دجال کے دربار میں پہنچے گا تو اس کی چمتکاریوں کو دیکھ کر اس کا پیروکار بن کے واپس آئے گا، اس کو رب مان کے واپس آئے گا۔ اور ایک خاص بات بتائی اللہ کے نبی نے کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے۔ 5 دجال تو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، دجال کہتے ہیں جھوٹوں کو۔ ان 30 کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دراصل دجال ہیں۔ ہاں دجال کہتے ہیں، دجل، یہ دجل سے بنا ہوا ہے، دجل کہتے ہیں، دجل و فریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ خراب چیز کو اچھی چیز ظاہر کرنا، اس کو دجل کہتے ہیں۔ پیتل کا زیور ہے، پیتل کے زیور پر سونے کا پانی چڑھا دینا، نقلی کو اصلی بتانا پالش کر کے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ تو دجال کی فتنے کی یہ حقیقت ہوگی کہ اس کا فتنہ دیکھے گا کچھ، رہے گا کچھ۔ ہاں تو 30 دجال آئیں گے میرے بعد میں جو جھوٹے ہوں گے، جو نبی نہیں ہوں گے لیکن اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے، یہ ان کا دجل ہوگا۔ تو 30 دجالون کذابون،
30۔ اور سب سے آخری میں جو دجال اعظم ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، مجھے رب مانو، اور چمتکار بتائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اس کو ایک مومن کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ مجھے رب مانتا ہے، کہا کہ نہیں، پھر کسی کو بلائے گا اپنے سامنے اور اس کو مارے گا، اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا مشرق اور ایک ٹکڑا مغرب میں چلا جائے گا۔ اس آدمی کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، ایک حصہ مشرق ایک حصہ مغرب۔ وہ اسے حکم دے گا کہ میرے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا، وہ دونوں دھڑ آ کر مل جائیں گے، دھڑوں کے دونوں ٹکڑے آ کر مل جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر، یہ کرشمہ سازی دیکھ کر وہ اس کو رب مان لے گا۔ اور ایسے بھی پکے مومن ہوں گے کہ جس کو رب ماننے پر آمادہ کرے گا، نہ ماننے پر اس پر ظلم کرے گا، یہاں تک کہ اس کو مار مار کر اس کی پیٹھ کو بالکل سپاٹ کر دے گا، جیسا بلڈوزر چلانے سے کوئی بھی چیز کیا ہو جاتی ہے، پلین ہو جاتی ہے چپٹی، اس کی پیٹھ ایسی چپٹی ہو جائے گی، زمین لیول ہو جائے گی۔ پھر اس کو کہے گا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ، وہ دوبارہ زندہ ہوگا، کہے گا مجھے رب مانتا ہے، کہا کہ اب تو تیرے جھوٹے ہونے پر میرا یقین اور بڑھ گیا ہے، میرے نبی نے اسی کی خبر دی تھی۔ ہاں، یہ اس زمانے کا سب سے ٹاپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا مومن ہوگا، وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں اس کے ایمان کا لیول ہوگا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیول تھا ان کے زمانے کے لوگ۔ جی اب میں نے جو سورہ کی آیتیں تلاوت کی ہے، یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، سورہ کہف۔ اللہ کے نبی نے اس خطرناک ترین فتنے سے بچنے کا راستہ بتلایا کہ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرتے رہا کرو۔ بعض روایتوں میں سورہ کہف کی تلاوت کا ذکر ہے مطلق طریقے سے، سورہ کہف کی تلاوت۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری کی آیتوں کی تلاوت کیا کرو، اور بعض روایتوں میں صرف ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت۔ تو ہر آدمی کم از کم سورہ کہف کو کیا کر لے، حفظ یاد کر لے، تاکہ اس کی تلاوت کا اہتمام سفر حضر میں ہو سکے۔ اس کی تلاوت کا اہتمام یا آخری درجے میں حضر میں ہے تو پوری سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور آخری کی اور شروع کی 10 آیتوں کو حفظ کر لے، تاکہ سفر میں موقع نہ ملے، قرآن شریف نہ ملے تو زبانی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، تاکہ تسلسل باقی رہے۔ کسی بھی عمل کی پابندی پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، لاغا نہ ہو سکے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی یا اس کے کچھ حصوں کی تلاوت کرے گا، عصم من الدجال، وہ دجال اور اس کی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جی یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک دجال سے بچائے گا، تو کیا صرف تلاوت کر لینے سے بچ جائیں گے؟ صرف انہی تلاوت کرتے رہے، اور سورہ کہف کے اندر جو تقاضے انسانوں سے کیے گئے ہیں، اور سورہ کہف کی جو تعلیمات ہے، اور سورہ کہف کے اندر جن بنیادوں کو ذکر کیا گیا ہے، ہاں ان تقاضوں سے انسان جو ہے غافل ہو کر زندگی گزارے، اس سے اس کی زندگی کا کوئی تعلق نہ ہو، علمی اور عملی تعلق نہ ہو، تو کیا صرف اس کے تقاضوں سے غافل ہو کر زندگی گزارے، اس کی تعلیمات سے دور ہو کر زندگی گزارے، اس کی زندگی میں سورہ کہف کی بنیادیں نظر نہ آئے، صرف تلاوت ہی تلاوت کرے، تو کیا اس کی نری تلاوت، اس کی خالی تلاوت اس کو دجال کی فتنے سے بچا لے گی؟ نہیں، بلکہ سورہ کہف سے انسان کی زندگی کا تلاوت کا، اس کا علمی تعلق، علمی وابستگی اور عملی وابستگی ہونا چاہیے، اس کی تلاوت سے تعلق ہونا چاہیے، اس کے علم سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اس کے تقاضوں سے اس کی عملی وابستگی ہونا چاہیے، اس کی بنیادوں کو زندگی میں داخل کرے۔ تو پتہ چلا کہ صرف نری تلاوت، اس سے انسان اتنے
خطرناک ترین فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا جب تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر کی تعلیمات کیا ہے، اور وہ تعلیمات کو انسان ان بنیادوں پہ اپنی زندگی میں نہ پیدا کرے، اس کے بغیر حفاظت نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ لوگ تلاوت کرتے ہوں گے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ یہاں سے لے کر اب آخر تک تلاوت کر لو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ پوری سورہ کے اندر ہم کو تو دجال کے فتنے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملا، کہیں دجال کا لفظ ہی ذکر نہیں ہے، کہیں دجال کیا فتنے کا لفظ ہی ذکر نہیں ہے۔ تو وہ آنے والا دجال کا فتنہ، اس میں اور سورہ کہف کے مضامین میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ تو دوستو دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کے فتنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ کے اندر ان بنیادوں کو بیان کیا گیا ہے جن بنیادوں کو اندر میں داخل کرنے کے بعد، ان تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے جن تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اگر انسان کی زندگی میں دجال ظاہر بھی ہو جائے اور وہ اپنے سارے فتنوں کے ساتھ اس کے سامنے آ بھی جائے، تو اگر وہ بنیادیں زندگی کے اندر رہے گی تو اس کے فتنے سے اس کا ایمان متاثر نہیں ہوگا، وہ اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا انسان، جس میں سورہ کہف والی بنیاد ہے۔ تو بنیادوں کو بیان کیا گیا ہے، اور فتنے کی طرف اشارے کی زبان میں اشارہ کیا گیا ہے، کنائی زبان میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے قیما لینذر بأسا شدید۔ باس کا لفظ آتا ہے عربی میں، کئی معنوں میں آتا ہے، سارے معنوں کا خلاصہ ہے کہ باس کہتے ہیں مصیبت کو، فتنے کو، بأسا شدیدا، شدید مصیبت۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ایک شدید مصیبت سے لوگوں کو ڈرائے، شدید مصیبت۔ اور اس شدید مصیبت میں، آنے والی مصیبت میں پھر فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگیاں ایمان اور اعمال صالحہ سے مزین ہے، ہاں یہ قرآن ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ اس مصیبت کے شکار ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ مصیبت براہ راست اللہ کی طرف سے آئے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ، ہاں یہ مصیبت عظمیٰ ہوگا، سارے اہل ایمان کے لیے بڑی مصیبت ہوگا، مصیبت عظمیٰ، مصیبت کبریٰ، حادثہ کبریٰ ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا بچنے والے بھی ہوں گے، بچنے کے راستے بھی بتلا دیے، بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ قرآن ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان کی روش پہ چلتے ہیں اور اعمال صالحہ سے جن کو مناسبت حاصل ہے۔ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان کو بشارت دیتا ہے کہ وہ اس حادثے کا، اس فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ جی میں نے شروع میں سورہ کہف کی 9ویں اور 10ویں آیت تلاوت کی، یہی 10 آیتوں کے پڑھنے کا حکم ہے، ابتدائی 10 آیتیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یہاں 10 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ آگے أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ، وہاں سے اصحاب کہف کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 9ویں آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے دنیاوی زندگی کی چیزوں کو اور دنیا کے اسباب کو ہم نے اس کی زینت اور اس کا زیور بنایا ہے۔ دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، دنیا کی رونقیں، اور جو آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی چمک دھمک،
ہم نے دنیا میں اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں ایمان والوں کو، لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہاں، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، اس کی چکا چوند، اس کی چمک دھمک جو آنکھوں کو بہت خوشنما معلوم ہوتی ہے، جو انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جو اپنے اندر کشش کا اور جاذبیت کا سامان رکھتی ہے، ہم نے کیوں بنایا؟ یہ آزمائش کے لیے بنایا۔ یہ پورے سورے کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ آیت۔ زینت اللہ، زینت کا لفظ یہ ستون ہے، پوری سورے کا ستون ہے، پوری سورے اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، زینت اللہ۔ کہ دنیا کے ساز و سامان کو ہم نے زینت بنایا ہے، کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ایمان والوں کی آزمائش کے لیے، ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے، ان کے اعمال کی آزمائش کے لیے۔ اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے اسباب کو، اور اس میں رونقیں اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کی خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے، اس میں جاذبیت اور دلکشی اللہ نے رکھی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت انسان کو کھینچتی ہے، اللہ نے اس میں کھچاوٹ رکھی ہے۔ اور ادھر رکھا ہے اللہ پاک نے ایمان اور اعمال، ادھر ایمان اور اعمال والی دنیا ہے، ادھر اسباب والی دنیا ہے، دونوں کو رکھ دیا ہے، اور بیچ میں ایمان والا ہے۔ آگے اور فرمایا کہ زیب و زینت کی مثال کیا ہے؟ ہاں، دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دھمک، ہاں یہ وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ناپائیدار ہے، پائیدار نہیں ہے۔ اس کی مثال بیان فرمائی، جیسا کہ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے تو شروع میں جو پودا اگتا ہے بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے، رونق، تر و تازہ، لیکن اس کی تازگی، اس کی رونق اور اس کی خوشنمائی یہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہتی، پائیدار نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو رنگ میں تبدیلی ہونے لگتی ہے، اس کی رونق میں کمی آتی ہے، پھر بالکل پیلا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور ہوائیں اس کو اڑا کر لے کر پھرتی ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ بس دنیا کی زیب و زینت کی عمر اتنی ہے، تھوڑی دیر، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کے جسمات سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، دنیا کی جن اولادوں سے دل لگائے بیٹھے ہو، دنیا کے جو سامان تم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تمہارے دلوں نے اس سے تعلق پیدا کر رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زینت الحیات الدنیا، صرف دنیاوی زندگی کی عارضی زینت ہے، عارضی رونق ہے، عارضی چمک دمک ہے۔ جی، ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، لیکن اس سے دل نہ لگاؤ۔ یہ بنیادیں ہیں، دجال کے فتنے سے بچنے کی بنیادیں ہیں۔ اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے کہ کس طریقے سے دجال کے فتنے کو دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے تعلق اور مناسبت ہے۔ اسی راستے سے آئے گا دجال، دنیا کی زیب و زینت، اس کی آرام پسندیوں کے راستے سے، اس کی عیاشیوں کے راستے سے، دنیا کی راحت پسندیوں کے راستے سے، اسی راستے سے آئے گا۔ جو لوگ اس کا شکار ہوں گے، جو دنیا کی راحت پسندیوں کا، دنیا کی زیب و زینت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس فتنے کے اندر آسانی سے اچک لیے جاویں گے، فتنہ ان کو اچک لے گا۔ فرمایا ایک طرف المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے کاروبار، تمہارے دنیاوی اسباب، تمہارے ساز و سامان، یہ صرف دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، یہ دنیا کی ظاہری زینت ہے۔ اس کے بعد کیا؟ ادھر کیا ہے؟ ادھر ایمان ہے، ادھر اعمال صالحہ ہے، ادھر جنت کو بنانے والی چیزیں ہیں، اس میں آخرت کو کامیاب کرنے والی چیزیں۔ والباقیات الصالحات، یہ ناپائیدار ہے، اور پائیدار اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے، جو آپ کے رب کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے، اور یہی امید لگانے کے قابل ہے۔ دنیا کے ساز و سامان امید لگانے کے قابل نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ تو گویا کہ آزمائش کر دی، ایک طرف المال والبنون کو زینت الحیات الدنیا بنا کر رکھ دیا، ایک طرف ہمیشہ رہنے والی چیز، ہمیشہ کام دینے والی چیز، اس کو دوسری طرف رکھ دیا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور درمیان میں ایمان والے کو کھڑا کر دیا، کہ کدھر جاتا ہے؟ ادھر ہم نے رخ روشن رکھ دیا ہے،
ادھر دنیا کی زیب و زینت کو رکھ دیا ہے، اور ادھر کیا ہے؟ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اذکار ہے، اچھی معاشرت ہے، اچھے معاملات ہے، دینداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی سنتیں ہیں۔ ہاں، یہ خوشنما معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہی آزمائش ہے۔ رخ روشن کے آگے چراغ رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے چراغ رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں کہ ادھر جاتا ہے پروانہ، ادھر جاتا ہے، یا کہ پروانہ ادھر آتا ہے، کہ اللہ پاک نے دنیا کی زیب و زینت کے سامنے اپنی رضا والے اعمال رکھ دیے، یہ آزمانے کے لیے کہ بندہ ادھر زیب و زینت کی طرف جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، دونوں چیزیں رکھ دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دجال کے پاس ساری خوراک کا ذخیرہ ہوگا، اس کے پاس کھانے کا ذخیرہ ہوگا، اناج کا ذخیرہ ہوگا، روٹی کا ذخیرہ ہوگا، گوشت کا ذخیرہ ہوگا۔ جو اس کے اوپر ایمان لائے گا، جو اس کو کہے گا ہاں تو تیرا رب ہے، اس کو کھانا بھی دے گا، دانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا، ہاں، اس کے حکم سے بارش بھی برسے گی، اور اس کے حکم سے لہلاتے ہوئے کھیت منٹوں کے اندر جو بنجر ہو جائیں گے، جو ویرانے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جو ایمان لائے گا اس کو روٹی بھی دے گا، جو کھانا بھی دے گا، دانا بھی دے گا، اناج بھی دے گا، گوشت بھی کھلائے گا۔ لیکن ایمان کا سودا کرنے کے بعد، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو محروم رکھے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کھائے گے کیسے پھر ایمان والے؟ کہا کہ اس وقت ایمان والے کی خوراک اعمال صالحہ، سبحان اللہ ہوگی، الحمدللہ ہوگی، اللہ اکبر ہوگی۔ اس لیے دوستو یہ بنیادیں ہیں سورہ کہف کی، ان بنیادوں سے اپنا تعلق پیدا کریں، ان کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ ہم تو اپنی قبروں میں ہو سکتا چلے جائیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں بہت ممکن ہے کہ ان کو اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے ان کو تیار کرو۔ اپنے گھروں میں ایمان اور اعمال کے مذاکرے روزانہ کے اعتبار سے پابندی سے ہو، ان کو بتائیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کام آنے والی چیزیں وہ ہیں اعمال صالحہ جو تمہاری آخرت بناویں گے۔ جی، اپنے آپ کو بھی مضبوط کرے، اپنی نسلوں کو بھی مضبوط کرے، تیار کرے۔ ہاں، کوئی سامان نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم مقابلہ کر سکتے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، ایمان اور اعمال۔ ہاں، یہ بنیادیں جس نے اپنی مضبوط کر لیا، جس نے اپنے دل کو وابستہ کر لیا آخرت سے، اللہ کی ذات سے، اور ایمان سے، اور اعمال صالحہ سے، بس وہ اور اس کی نسلیں، اللہ پاک اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک اور یہ سارے جو فتنے آ رہے ہیں، یہ اصل میں اس فتنہ دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، دلوں کی زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ یہ فیشن، یہ زیب و زینت، یہ رونقیں، یہ آرام پسندی کے سامان، ہاں، یہ دلوں کو مانوس کیا جا رہا ہے کہ جو دل اس سے مانوس ہو جائے گے، ہاں، جو وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا، فتنہ آسانی سے اچک لے گا۔ ہاں، اس لیے دوستو اس کے آنے سے پہلے ہاں اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا ہے، ہاں اپنے دل کی وابستگیوں کو بدلنا ہے، آخرت کو اصل سمجھنا ہے، آخرت میں کام آنے والے سامان اور اعمال سے دل کو لگانا ہے، اور اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت کے آنے سے پہلے صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔